اندلیب صاحبہ فرمائیے گا کہ پنجاب میں اس وقت جو صورتحال ہے، آپ اس صورتحال سے نکلتے دکھائی دے رہا ہے آپ کو کہ تمام جو سیاستدان ہیں اسپیشلی پاکستان تحریک انصاف اس گرداب سے نکل پائے گی؟ تو بیچارے جو پی ڈی ایم والے ہیں، آپ ان کی افراتفری دیکھیں. جی جی وہ سندھ سے امپورٹ کر رہے ہیں لوگ، وہ اپنا اسلام آباد سے بھیج رہے ہیں سب کو. ان کا اتنا برا حال ہے کہ انہوں نے عدم اعتماد جو اسپیکر کے اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف کی تھی وہ بھی وڈرا کر لی. اس کا مطلب ہے، یہ تو سب سے پہلے انڈیکیٹر ہے کہ ان کو پتا ہے کہ وہ بیچارے اڑ گئے. اب اس سچویشن میں کوشش انہوں نے پوری کی کہ گورنر کے ذریعے ایک غیر قانونی قسم کا اقدام اٹھا کے اور اس کو کر لے. عدالت نے ابھی ان کو کرنے نہیں دیا. ہمیں امید ہے کہ 11 کے بعد عدالت جب فیصلہ کرے گی، کیونکہ یہ غیر قانونی غیر آئینی اقدام ہے، تو ان کو اٹھا کے ردی کی طرح باہر پھینک دے گی. جب ردی کی طرح باہر پھینک دے گی تو پھر ان کی حقیقت جو ہے وہ سب کے سامنے آ جائے گی. اب مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے جب حمزہ فیل ہو گیا تو اب مریم نے کہا ہے کہ مریم آئے گی سینئر وائس پریزیڈنٹ کی طرف ری آرگنائز کرنے. لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ 17 جولائی کو جو الیکشن ہوئے تھے اس کی پوری کیمپیننگ مریم نے کی تھی. حمزہ بھی تھا لیکن زیادہ مریم نے کی تھی. اور اس کے بعد جب وہ 15 سیٹیں ہم نے جیت لی اور 20 میں سے وہ صرف میرے خیال ہے 1 یا 2 لے سکے، تو مریم کو اڑا دیا گیا تھا کہ بالکل فیل ہو گئی ہے، اس کے اندر وہ ابیلٹی نہیں ہے. اب جو پہلے فیل ہو گئی تھی اس کو مطلب وہ چلے ہوئے کارتوسوں کو دوبارہ لا رہے ہیں. اس کا مطلب 2 بڑے واضح ہیں. ایک تو ان کی جو وہ کہتے ہیں تنظیم نو کریں گے، مریم آئے گی، اس کا مطلب ہے کہ اس وقت پارٹی بالکل تتر بتر ہو چکی ہے. کیونکہ پارٹی کے اندر 2 حصے ہیں، دھڑے ہیں. ایک پی ایم ایل لندن ہے اور ایک پی ایم ایل این لاہور ہے. تو نون کے لوگ کوئی آپ سے بھی رابطے میں ہیں؟ جی، نون کے جو لوگ ہیں الیکٹیبلز آپ کے ساتھ بھی رابطے میں جو کہہ رہی ہیں آپ کے تتر بتر ہو رہے ہیں ان کے لوگ؟ دیکھیں اس وقت حال کیا ہے. اس وقت حال یہ ہے کہ نون لیگ کے بیچارے جو لوگ ہیں ان کو پتا ہے کہ اگر سال بعد بھی الیکشن ہوئے، اکتوبر میں ہوئے، چلیں کھینچ لیں، بہت ہو گیا، 6 مہینے 9 مہینے سال 1.25 سال، تو گھر سے ووٹ نہیں ملے گا. نون لیگ کو گھر سے ووٹ نہیں ملے گا. اور اس کا اگزامپل کیا ہے کہ ابھی جو 16 اکتوبر کو الیکشن ہوئے، میں پروگراموں میں آ کے میں نے دعویٰ کیا تھا کہ اس دفعہ عابد شیر علی کو گھر سے ووٹ نہیں ملیں گے، رانا ثناء اللہ کو نہیں ملیں گے. اور وہی ہوا. رانا ثناء اللہ کی یو سی ہارے، عابد شیر علی کی ہارے، طلال چودھری کی ہارے. اور طلال چودھری نے آ کے پروگراموں میں کہا کہ جی ہماری تو لیڈرشپ بھاگ گئی ہوئی ہے، تو ہمارے پاس تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم کیسے جیتتے. تو اب یہ حال ہے ان کا کہ جب یہ اپنی یوسیاں بھی نہیں جیت سکتے تو پھر انہوں نے اپنی پارٹی میں رہ کے خودکشی کرنی. صدیق صاحب سیاست بند کر دیں، کچھ اور کریں. جی صدیق صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے جو سینئر قیادت ہے، مریم نواز کے چیف آرگنائزر اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہونے کی وجہ سے ان میں بھی بے چینی پائی جاتی ہے. اس متعلق آپ بتائیے کہ کیا سینئر قیادت اس میں پریشان ہے؟ کیونکہ دیکھیے نواز شریف کے بعد ان کے چچا شہباز شریف صاحب، اور اب مسلم لیگ نون میں تیسری جو طاقتور شخصیت ہے وہ مریم نواز ہیں. تو کیسے دیکھتے ہیں آپ اس ساری سچویشن کو؟ سیاست کرنا یہ اسی کا ایک پیش خیمہ ہے، اسی کا آگے ایک تسلسل ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیے بغیر الیکشن کے ہی انہوں نے مریم نواز صاحبہ کو نائب صدر بھی بنا دیا، چیف آرگنائزر بھی بنا دیا، بلکہ آل ٹو آل وہ ہوں گی. نواز شریف کو اب تاحیات قائد منتخب کیا جائے گا، کیونکہ وہ پارٹی کا آئین ایسا ہے جی کہ ایک نوٹیفکیشن کے لیے شہباز شریف صاحب بنا سکتے تو انہوں نے بنا دیا. سینئر نائب صدر بنانا اس وجہ سے ضروری تھا کہ آئندہ انہوں نے صدر بننا ہے، اور صدر وہی بنتا ہے نون لیگ کے آئین کے مطابق جو سینئر نائب صدر رہا ہو. اب چیف آرگنائزر کا مطلب، ان کو چیف آرگنائزر کا بھی بنا دینے کا مطلب صاف واضح ہے کہ پوری کی پوری جو جماعت ہے وہ مریم نواز صاحبہ کی جھولی میں ڈال دی گئی ہے کہ وہ سچ کریں، برا کریں، جھوٹ کریں، جو مرضی کریں، جس کو مرضی لگائیں، جس کو مرضی ہٹائیں. اسی وجہ سے انور رضا صاحب ان کی پارٹی کے اندر سینئر لیڈرشپ جو ہے اس کے اندر ایک جو تناؤ ہے، تحفظات اور خدشات جو ہیں وہ موجود ہیں.
کہ جناب کم از کم پارٹی کی سینئر لیڈرشپ کو تو اعتماد میں لے لیتے، نہیں لیا گیا۔ ہوا یہ کہ بڑے میاں صاحب کا، نواز شریف صاحب کا ایک حکم نامہ آیا اور اس حکم نامے کے تحت جو ہے نوٹیفکیشن جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے جاری کر دیا۔ اب شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر ہے، پارٹی کو وقت ویسے نہیں دے رہے، اور ان کی جو لیگیسی ہے وہ اتنی ہے نہیں جتنی مریم نواز کی سمجھی جاتی ہے پارٹی کے اندر۔ تو وہ پھر انہوں نے کہا، یہی سمجھا کہ مریم نواز جو ہے وہ چیزوں کو لے کر آگے چلیں، کیونکہ ابھی کسی وقت بھی اگر یہ پنجاب اسمبلی تحلیل ہوگی، آپ کو یاد ہے وہاں پہ الیکشن تو ہوگا، تو وہاں پہ، اور پنجاب میں ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ پنجاب جو جیت جاتا ہے مرکز میں بھی اس کی حکومت آ جاتی ہے۔ تحریک انصاف ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے تیار ہے، تو انور رضا صاحب اس کے لیے ان کو تیار کیا جا رہا ہے کہ اگر اسمبلی تحلیل ہو جاتی ہے تو الیکشن میں جاتے ہیں تو مریم نواز صاحب کے پاس فل اختیار ہو۔ ابھی تو ان کے اندر اختلافات کی میں چھوٹی سی آپ کو مثال دے دیتا ہوں کہ پارٹی ابھی تک لاہور نون لیگ کا جو صدر ہے وہ نہیں لگا سکتی، کوئی صدارت لینے کو تیار نہیں ہے۔ کبھی سعد رفیق صاحب کو آفر کی گئی، ایاز صادق صاحب کو کی گئی، اور اس کے ساتھ ساتھ اور لوگوں کو کی گئی، لیکن وہ وہاں پہ تیار ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں جی بھائی جب فیصلے جو ہے وہ بالا بالا ہو جاتے ہیں تو اسی وجہ سے نا کہ پارٹی کے اندر جو ایک سیدھی سی بات ہے ڈکٹیٹرشپ اور جو آمریت ہے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، جب پھر اس طرح کے فیصلے ہوتے ہیں تو اس کا جو ہے وہ الٹیمیٹلی فائدہ نہیں ہوتا، نقصان ہوتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ان کے قبلے جو ہے، ان کے جو اپنے سینئر رہنما بے شک وہ کونے خدروں میں یا بند کمروں میں بیٹھ کے باتیں تو کرتے ہیں، لیکن باتیں باہر آ جاتی ہیں کہ تحفظات سینئر رہنماؤں میں بالکل انور صاحب موجود ہیں اس سارے پروسیس کے اوپر، اور پارٹی الیکشن بھی نہیں کرایا انہوں نے ابھی تک۔ جی جی، بات آپ کی بالکل درست ہے، لیکن اندلیب صاحبہ میرا سوال آپ سے بھی ہے کہ ایم کیو ایم کے جو دھڑے ہیں ان کو متحد کرنے کا شاید مقصد ہے کراچی میں پاکستان تحریک انصاف کو کاؤنٹر کرنا، اور پنجاب میں بھی جو آپ کو چھوڑ چکے ہیں یا آپ پارٹی سے جا چکے ہیں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے بھی پاکستان تحریک انصاف کو سندھ اور پنجاب میں ٹف ٹائم دینے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ اس پر آپ لوگوں کی نظر ہے یا پارٹی کیا سوچ رہی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیے، یہ اتنی شکست خوردہ اور جس کو کہتے ہیں افسوسناک سچویشن ہے کہ ان کے پاس 13 پارٹیاں، جی، سارا پیسہ، ساری طاقت، ساری اسٹیبلشمنٹ، سارا الیکشن کمیشن، سب ملا کے تو ان سے ایک عمران خان اور پی ٹی آئی نہیں ہینڈل ہو رہے۔ مطلب آپ دیکھیں کہ وہاں پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ساتھ ملی ہوئی ہے، ایم کیو ایم کے دھڑے جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ابھی جو الیکشنز ہوئے ہیں اس میں ایم کیو ایم کے یہ سارے دھڑے بھی ہار گئے تھے، تو یہ ملا بھی لے، پی ایس پی، اے بی سی، ای ایف جی، ایکس وائی زی، جو مرضی پارٹیاں ملا لیں، بلوچستان میں بھی ہو رہا ہے کہ جی وہ باپ پارٹی کو ملایا جا رہا ہے۔ لیکن کتنی افسوسناک بات ہے، پاکستان اس وقت معاشی طور پہ ایک جس کو کہتے ہیں کہ مجدھار میں ہے اور ڈوبتا جا رہا ہے۔ اس وقت آپ کے پاس، آپ نے وہ جو دل دہلا دینے والا دیکھا کہ ایک سستا آٹا لینے کے لیے ایک بندے نے اپنی جان دے دی، جی اس کا اظہار بھی کیا آپ ہم دیکھ نے۔ رہے ہیں کہ تو اس وقت 60% آپ کی انڈسٹری بند ہے، گاڑیوں میں ٹویوٹا، سوزوکی، ملت ٹریکٹرز سارے کے سارے بند ہیں۔ آپ کے پاس ابھی کھانے پینے کا تیل بھی نہیں رہنا، اور آپ بجائے اس کے آپ بیٹھ کے 2 دونی 4 2 دونی 5 کے عمران خان کو اور اس کی پارٹی کو کیسے ہرانا ہے، اور جو چور ہیں، جو ڈاکو ہیں، اور جو واقعی پاکستان کو ڈبو رہے ہیں اور ڈبوتے جا رہے ہیں۔ آپ کے سامنے مفتاح اسماعیل نے ڈار صاحب کے متعلق کہا کہ جی ہاں وہ بالکل غلط کام کر رہے ہیں، لیکن چونکہ ان کی بیٹی کے سسر ہیں وہ نہیں ہٹائے جا سکتے۔ اب مطلب آپ یہ دیکھیں کہ وہ آرٹیکلز لکھ رہے ہیں ایک دوسرے کے خلاف، آئی ایم ایف ان سے بات نہیں کر رہا، غریب آدمی پس گیا ہے، دہشت گرد آپ کے سر پہ کھڑے ہیں، وانا سوات ہر جگہ قوم باہر آ گئی ہے۔ تو بس اب یہ ہو جائے گا کہ سری لنکا اور باقی یہ جو ممالک ہیں اس سے آگے بڑھ کے یہ بتائیے گا گلے پڑے گی۔ جی خان صاحب ہمیشہ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں سری لنکا جیسے حالات کی طرف بڑھ رہا ہے پاکستان، اور وہ اس کا الزام جنرل باجوہ کو بھی دیتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ 4.25 برس جو آپ کی حکومت تھی، یہ کوئی 1-2 روز کی یا 6 ماہ کی بات تو نہیں، تو وہ آپ کی جو پالیسیز تھی وہ آگے ٹریول نہیں کر رہی؟
آپ بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر قصوروار تو ضرور ہیں. دیکھیے نا، ہم نے تو نہیں دی نا یہ اسٹیٹسٹکس. جی جی. یہ وہ آئے مفتاح اسماعیل آ کے انہوں نے پاکستان اکنامک سروے پبلش کیا اور تقریباً ہر ابھی 6 ماہ کا آیا، پچھلے 6 ماہ اور یہ 6 ماہ سب فگرز دیکھ لیں. اور خان صاحب نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ 6% گروتھ تھی، 1.2% پہ وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں. ابھی اس وقت مائنس ہے. جی جناب، آپ کی ایکسپورٹ $31 بلین تھی. اس وقت آپ کی ایکسپورٹس جو ہے وہ آپ کی فیکٹریاں بند پڑی ہیں. جی. آپ کی ریمیٹنسز 3.2 بلین پر منتھ تھی، اس وقت 2.2 بلین پہ آ گئی ہوئی ہیں. آپ کے ریزروز ہم چھوڑ کے گئے 16 بلین، اس وقت 4.5 بلین ریزرو رکھ گئے. اب ہم تو ان سے پوچھتے ہیں، انڈسٹریل گروتھ 10.7% تھی، اس وقت میں نے کہا آپ کو سب بند ہے. ہم نے 55 لاکھ نوکریاں 3.5 سال میں کریٹ کی. انہوں نے 15 لاکھ 9 مہینوں میں غائب کر دی. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ دشمنی کی گئی کہ ایک ابھرتا ہوا پاکستان ہضم نہیں ہوا. عالم اسلام میں پاکستان لیڈر بن کے آ رہا تھا، ہضم نہیں ہوا. اور جو پاکستان کے یہ سارے لوگ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، ان کو ہضم نہیں ہوا. کیونکہ اگر پاکستان انڈیپینڈنٹلی گرو کر جائے اور اس کو بیساکھیوں کی ضرورت نہ رہے، 6% گروتھ، پہلے 5.74% گروتھ، کبھی پاکستان کی ہسٹری میں 2 سال اتنی گروتھ نہیں ہوئی، وہ بھی کرونا کے باوجود. کیونکہ پاکستان بہت ابھر رہا تھا اور آگے جا رہا تھا، تو یہ وار کیا گیا. اور وار میں کہا گیا کہ جی ہم آئیں گے تو ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے. تو واقعی پتہ نہیں کیا جو تھا وہ پتہ چل گیا ہے کہ وہ ابھرتے ہوئے پاکستان کو ڈبونے کا پلان تھا. یہ ساری صورتحال اپنی جگہ پر. مجھے یہ بتائیے، اب تو چودھری شجاعت حسین صاحب اور سینٹر مشاہد حسین سید صاحب اور دیگر لوگ بھی یہ کہتے دکھائی دے رہے ہیں کہ عام انتخابات وقت پر ہوتے دکھائی نہیں دے رہے، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی استحکام تبھی ممکن ہے جب عام انتخابات ہوں گے. تو یہ کیسی طرف جا رہی ہے ساری سچویشن؟ کیسے آپ اس کو اوور کم کریں گے اور کیسے آپ لوگ عام انتخابات کے مطالبے کو پورا کر پروائیں گے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ لوگ تو چاہیں گے کہ اگلے 20 سال بھی انتخابات نہ ہوں اور اسی طرح یہ حکومت میں بیٹھ کے لوٹ کھسوٹ کے پاکستان کو میرا خیال ہے سودان سے بھی نیچے کر کے خود مزے سے باہر عیاشی کریں. انہوں نے 70 سال ایسے کیا ہے، دوبارہ ایسے کریں گے. تو لیکن ہمیں تو پتہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ متحمل نہیں ہے. ابھی آپ دیکھیں، IMF اگر آپ کو نہیں ریلیف دیتا، 4.5 بلین آپ کے پاس رہ گیا. آپ کس طرح سے اپنے جو تیل ہے، جو آپ کی گیس ہے، جو آپ کی دوائیاں جو لائف سیونگ ہے، اس کے را مٹیریلز کی کیسے پیمنٹ کریں گے؟ جب ڈیفالٹ کرتے جائیں گے تو ملک خود ہی ٹیک اوور ہو جائے گا. یا انارکی میں ٹیک اوور ہو جائے گا یا ایمرجنسی میں ٹیک اوور ہو جائے گا. اور یہ ٹیک اوور ہونا، اس کا مطلب وہی ہے کہ یہ جو قوم کھڑی ہے اس وقت، یہ بلڈ شیڈ کی طرف جائے گا. لوگ بیٹھیں گے نہیں. آپ نے دیکھا ہے دہشت گردی پہ غفلت ہوئی، سوات میں سارے لوگ باہر آ گئے، ورنہ میں سارے لوگ باہر آ گئے. تو ابھی آپ دیکھنا کہ یہ وہ پہلے والا پاکستان نہیں ہوگا جہاں آپ آئے، آپ نے کہا جی اچھا جی شوکت عزیز آ گیا ہے، وہ یہ لگ گیا وہ لگ گیا. آپ اس وقت یہ لوگ کسی ریسٹورینٹ میں باہر نہیں جا سکتے، یہ سڑک پہ نہیں نکل سکتے. بس آپ کی بات بالکل آپ کا پوائنٹ لیا ہم نے، بالکل آپ نے یہ بات درست کی. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے لیے بہتر ہونا چاہیے. بریک کا وقت ہوا ہے. پاکستان تحریک انصاف کی رہنما اندلیب عباس صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھی. اندلیب صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں وقت